عائشہ مٹی کے چھوٹے سے گھر میں چولہے پر گرم گرم روٹیاں پکا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بابا میں آپ کے لیے تازہ روٹیاں بنا رہی ہوں۔ پھر ذرا جھجکتے ہوئے کہا، بابا آج جب آپ محل جائیں تو اگر موقع ملے تو باغ سے 2 پھول لے آئیے گا، مجھے محل کے پھول بہت پسند ہیں۔ اکبر ہنس پڑا، اچھا میری بیٹی لے آؤں گا، مگر اگر مالی نے دیکھ لیا تو کہے گا اکبر پھر چوری کرنے آ گیا۔ عائشہ فوراً بولی، تو میں خود جا کر کہوں گی کہ میرے بابا چوری نہیں کرتے، وہ صرف خوبصورتی پسند کرتے ہیں۔ اکبر نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اپنا خیال رکھنا۔ عائشہ نے فکرمندی سے کہا، بابا آہستہ چلنا اور اپنا خیال رکھنا، فکر مت کرو، تمہاری دعا میرے ساتھ ہوتی ہے۔ عائشہ ہنستے ہوئے بولی، میں اپنے بابا کی رانی ہوں۔ اکبر مسکرا دیا، میری پیاری موٹی تم بہت خوبصورت ہو۔ عائشہ روز گھوڑے بادل کا خیال رکھتی تھی۔ وہ پیار سے، بابا آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ ٹھیک نہیں لگ رہا، بس ذرا سا جسم تھک گیا ہے بیٹی۔ عائشہ گھبرا گئی، بابا آپ کو تیز بخار ہے، فکر نہ کرو، یہ بخار مجھے نہیں ہرا سکتا۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اس نے بابا کو لٹا دیا، بابا آنکھیں بند کر لیں، میں یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہی۔ اگلی صبح اکبر نے اٹھ کر کہا، بیٹی ناشتہ دو، مجھے محل جانا ہے۔ عائشہ فوراً بولی، نہیں بابا آج اب کہیں نہیں جائیں گے، اگر میں نہ گیا تو گھوڑے بھوکے رہ جائیں گے۔ عائشہ مضبوط لہجے میں بولی، تو میں جاؤں گی بابا، میں سب کام کر لوں گی، میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ اکبر نے ہچکچاتے ہوئے اجازت دے دی۔ محل پہنچ کر ایک سپاہی نے روکا، یہ شاہی محل ہے، عام لوگوں کی جگہ نہیں۔ عائشہ نے سکون سے کہا، میں تماشا دیکھنے نہیں آئی، میں کام کرنے آئی ہوں، میں کوچوان اکبر کی بیٹی ہوں، آج اس کی جگہ۔ اچانک استبل میں شور مچ گیا، شاہی گھوڑا برق بے قابو ہو چکا تھا، سب چیخنے لگے، پیچھے رہو، یہ گھوڑا کسی کو نہیں بخشتا۔ عائشہ آگے بڑھی، یہ شور غصے کا نہیں، ڈر کا ہے۔ وہ نرمی سے بولی، ڈر مت میں ہوں نا۔ اس نے برق کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، شانت ہو جاؤ، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گی، تم بہادر ہو۔ گھوڑا پرسکون ہو گیا۔ شہزادہ زین حیران رہ گیا، یہ لڑکی عام نہیں ہو سکتی۔ اس رات شہزادہ زین کو نیند نہ آئی، اس کے ذہن میں بار بار عائشہ آ رہی تھی۔ اس نے خادم سے کہا، یوسف کیا تم عائشہ کے گھر کا پتہ جانتے ہو؟ ادھر عائشہ بھی سوچ رہی تھی، کچھ دن عام نہیں ہوتے۔ بارش والے دن عائشہ پھر محل گئی، وہ بھیگ گئی تو شہزادہ زین نے فوراً حکم دیا، زہرا عائشہ کے لیے گرم سوپ لے آؤ۔ پھر بولا، انہیں حفاظت سے گھر چھوڑ آؤ۔ عائشہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ چند دن بعد شہزادہ زین نے اپنے والد سلطان حمزہ سے کہا، بابا میں کوچوان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان حمزہ نے سوچ کر کہا، اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو ہمیں منظور ہے۔ تحائف عائشہ کے گھر پہنچے۔ آخرکار شہزادہ زین خود اکبر کے پاس آیا، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اس نے عائشہ سے پوچھا، کیا تم میری ملکہ بنو گی؟ عائشہ نے آہستہ کہا، میں ایک غریب لڑکی ہوں۔ شہزادہ مسکرایا، میرے ساتھ شادی کرو، تم ملکہ بن جاؤ گی۔ آج محل خوشیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ عائشہ، ایک غریب کوچوان کی بیٹی، آج اس سلطنت کی ملکہ بن چکی تھی۔